أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله
لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور احسان سے ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کا سبق نمبر 15واں چل رہا ہے، اور یہ اس سورت کا آخری سبق ہے۔ ہم نے آیت نمبر 117 سے 129 تک تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں اسے نجات، کامیابی اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ تو سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کر دیں گے۔ تو سب سے پہلی جو آیت ہے، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، البتہ یقیناً، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ، البتہ یقیناً، تاب توجہ کی، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، علی النبی، نبی پر، والمہاجرین، اور ہجرت کرنے والوں پر، والانصار، انصار پر، الذین، جنہوں نے، اتبعوہ، پیروی کی اس کی، فی ساعت العسرۃ، ساعہ کا معنی ہوتا ہے گھڑی، عسرہ مشکل، مشکل گھڑی میں، من بعد، اس کے بعد، ما کاد، وہ جو، کاد، قریب تھا، یزیغ، کہ ٹھیڑے ہو جاتی، قلوب، دل، فریق، ایک گروہ کے، منہم، ان میں سے، ثم، پھر توجہ کی اس نے، علیہم، ان پر، انہ، بے شک وہ، بہم، ان پر، رعوف، رعوف بھی ہے، بہت شفیق بھی ہے، اور رحیم، نہایت مہربان بھی ہے۔ تو یہ تو لفظی ترجمہ تھا۔ تو لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، تاب کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا ویسے مطلب ہوتا ہے توجہ فرمانا۔ مطلب یہاں پہ کیا کریں گے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین پر اور انصار پر توجہ فرمائی۔ الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم، جو مشکل کی گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کو فالو کرتے رہے، حالانکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جائے، پھر وہ ان پہ متوجہ ہوا، بے شک وہ ان پہ بڑی شفقت والا، نہایت مہربان ہے۔ وعلی الثلاثة الذین، واو کا معنی ہوتا ہے اور، علی الثلاثة، تین پر، الذین، وہ لوگ جو، خلفو، پیچھے رہ گئے، اور ان تین لوگوں پر بھی جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، ضاقت، تنگ پڑ گئی، علیہم، ان پر، الارض، زمین، بما رحبت، باوجود اس کی،
اور रहुबत की वो कुशादा है, जमीन यानी कुशादा लेकिन उन पे तंग पड़ गई। वज़ाक़त और तंग पड़ गई अलैहिम उन पर, अनफुसुहुम उनकी जानें, वज़न्नु और वो समझ गए, उन्होंने गुमान किया, अन ये कि ला मलजा नहीं है कोई पनागाह, मिन अल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से, इल्ला इलैह मगर वही है। यानी उन पे खुद उनकी अपनी जानिब तंग हो गई, वो समझ गए कि अल्लाह से बचने के लिए भी अल्लाह के अलावा कोई पनागाह नहीं है। तुम ताबा अलैहिम लियतूबू, फिर तवज्जो की उसने उन पर ताकि वो तौबा करे, यानी अल्लाह ताला रहमत के साथ मुतवज्जे हुआ उन पे ताकि वो तौबा करे। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला हुवा तव्वाब और रहीम, खूब तौबा कबूल करने वाला है, निहायत मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह ताला से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सादिकीन के साथ हो जाओ। कूनू का माना होता है हो जाओ, अस्सादिकीन सच्चों के साथ, सादिकीन की हमराही इख्तियार करो, उनकी सोहबत इख्तियार करो। मा काना नहीं है मुनासिब लिअहलिल मदीना थी, अहल मदीना के लिए, वमन हवलहुम और जो कोई उनके इर्द गिर्द है, उनके इर्द गिर्द जो मिनल आराब देहातियों में से है, क्या मुनासिब नहीं है, अन यतखल्लफू ये कि वो पीछे रह जाएं, अन रसूलिल्लाह अल्लाह ताला के पैगंबर से, वला यरगबू और वो न चाहने लगे, और वो न चाहने लगे, बिअनफुसिहिम अपनी जानों को, अन नफ्सी और न ये कि पैगंबर की जान से ज्यादा अपनी जानों को चाहने लगे, अन नफ्सी ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफ्स से, कि ये कि पैगंबर की जान से ज्यादा अपनी जानों को वो न चाहने लगे। ज़ालिका बिअन्नहुम ये इस वजह से कि बेशक, ला युसीबुहुम नहीं पहुंचेगी उन्हें, ज़मअन न कोई प्यास, वला नसबुन और न कोई तकलीफ, वला मखमसतुन और ना कोई भूख, फी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला के रास्ते में, वला यतऊना और वही वो नहीं रोन देंगे, वला यतऊना और वो नहीं रोन देंगे, मौतिअन कोई भी रोंदने की जगह को, यगीज़ु गुस्सा दिलाता, अलकुफारा वो काफिरों को, वला यनालूना और नहीं हासिल करेंगे वो, मिन अदुविन किसी दुश्मन को, नैलन कुछ भी हासिल करना, इल्ला कुतिबा लहुम मगर ये कि लिख दिया जाता उनके लिए उसके बदले में, अमल सालिह नेक अमल। इन अल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन बेशक अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता नेकी करने वालों के सवाब को, अजर को। क्या तर्जुमा हुआ कि अहले मदीना और उसके इर्द गिर्द के देहातियों को ये नहीं चाहिए था कि वो अल्लाह के पैगंबर से पीछे रह जाए, और न ये कि पैगंबर की जान से ज्यादा अपनी जान को वो चाहें। ये इस वजह से कि उन्हें अल्लाह के रास्ते में जो भी प्यास, तकलीफ और भूख पहुंचेगी, या वो जो भी ऐसा कोई कदम रखेंगे जिससे काफिर खफा हो, और वो दुश्मन से जो भी चीज हासिल करेंगे उनके लिए उसके बदले नेक अमल लिखा जाएगा। बेशक अल्लाह ताला नेकी करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करता। वला युनफिकून नफक़तन सगीरतन वला कबीरा, वला युनफिकून और वो खर्च नहीं करते, नफक़तन सगीरतन छोटा खर्चा, वला कबीरतन और ना बड़ा, ना वो छोटी या बड़ी चीज खर्च करेंगे, वला यक़तऊन और वो तय नहीं करेंगे, पाँव से तय करना, अबूर करना, पता नहीं करेंगे किसी वादी को, यानी वो नहीं तय करते किसी वादी को, इल्ला मगर ये कि लिख दिया जाता है उनके लिए, लियज्जियहुम ताकि बदला दे उन्हें, अल्लाह अल्लाह ताला, अहसना मा कानू यामलून ज्यादा उम्दा वो जो थे, वो जो अमल करते थे। यानी वो जो भी छोटी या बड़ी चीज खर्च करेंगे और जो वादी भी तय करेंगे उनके लिए उसे लिख लिया जाएगा,
تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وما كان المؤمنون، اور نہیں ہے ایمان لانے والے، لینفروا کہ کوچ کرے، کافتن سارے کے سارے، یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مومن ہی کوچ کر جائے۔ فلولا نفر، تو کیوں نہ ہوا کوچ کیا، من کل فرقۃ، ہر ایک جماعت میں سے، منہم ان میں سے، طائفۃ ایک چھوٹی جماعت، لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کرے، فقاہت حاصل کرے، فی الدین دین میں، ولینذروا اور تاکہ وہ ڈرائیں، قومہم اپنی قوم کو، اذا رجعوا جب وہ لوٹ کر آئے، الیہم ان کے پاس، لعلہم تاکہ وہ یحذرون احتیاط کریں، لعلہم یحذرون تاکہ وہ احتیاط کریں۔ تو اس آیت میں یہی بتایا گیا کہ مسلمانوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو۔ فلولا نفر، لہذا ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ جہاد کے لیے نکلا کرے، تاکہ جو لوگ جہاد میں نہ گئے ہوں وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، اور جب ان کی قوم کے لوگ جو جہاد میں جا چکے ہیں، جو جہاد میں جا چکے ہیں، واپس آئیں تو یہ ان کو متنبع کر دے، تنبیہ کریں، تاکہ وہ گناہوں سے بچ کر رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا لڑائی کرو، الذین ان لوگوں سے جو، یلونکم تم سے ملے ہوئے ہیں، من الکفار کافروں میں سے، ولیجدوا اور چاہیے کہ پائیں وہ، فیکم تم میں، غلظۃ سختی کو۔ اے ایمان والو اپنے قریب کے کافروں سے قتال کرو، چاہیے کہ وہ تم میں سختی محسوس کرے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ مع المتقین کہ بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، وَإِذَا مَا اور جب بھی، انزلت نازل کی جاتی ہے، سورۃ کوئی سورت، فمنہم تو ان میں سے، من وہ جو، یقول کہتا ہے، ایکم تم میں سے کون ہے، زادت ہو ہذہ ایمانا اضافہ کیا ہوا اس کے یہ ایمان میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ تو وہ لوگ جو آمن و ایمان لائے، فزادتہم تو اس نے بڑھا دیا انہیں ایمان میں، وہم یستبشرون اور وہ خوشیاں حاصل کر لیتے۔ یعنی جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تو ان میں سے بعض لوگ کہتے کہ اس صورت نے تم میں سے کسی کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، تو جو لوگ ایمان لائے وہ صورت ان کی ایمان میں تو اضافہ کر دیتی ہے اور وہ خوشیاں حاصل کر لیتے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور بہرحال وہ لوگ جو، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادتہم تو بڑھا دیا اس نے انہیں، رجسن گندگی میں، الی رجسہم ان کی گندگی کی طرف، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کافرون اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ہیں۔ اولا یرون اور کیا نہیں دیکھتے وہ، انہم کہ بے شک وہ، یفتنون آزمائے جاتے ہیں، فی کل عام ہر سال میں، مرتن ایک مرتبہ، و مرتین یا دو مرتبہ، ثم لا یتوبون اور پھر وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی کیا وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمایا جاتا ہے، پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتے، انہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ اور جب بھی نازل کی جاتی ہے سورت ان کوئی سورت، نظرا دیکھنے لگتے ہیں، بعضهم ان میں سے بعض، الی بعض بعض کی طرف، هل یراکم کیا تمہیں دیکھ رہا ہے، من احد کوئی ایک، ثم انصرفوا پھر وہ پھر جاتے ہیں، ثم انصرفوا پھر وہ پھر جاتے ہیں، صرف اللہ اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا، قلوبہم ان کے دلوں کو،
बिअन्नहुम, इस वजह से कि बेशक कौम, वो ऐसी कौम ला यफ़क़हून जो नहीं समझते। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अलबत्ता यकीनन आया तुम्हारे पास रसूलुन, एक पैगम्बर, मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी जानों में से, अजीजुन, जो कि ग्रां है, अलैहि, उस पर, मा अनित्तुम, वो जो, अनित्तुम, तुम्हें मशक्कत हो, हरीसुन, ख्वाहिश रखने वाला, अलैकुम, तुम पर, बिलमुमिनीना, ईमान वालों के साथ, रऊफुन, बहुत शफीक, रहीम, नहायत मेहरबान। यकीनन तुम्हारे पास, तुम ही में से एक पैगंबर आया है, उस पर तुम्हारी तकलीफ ग्रां गुजरती है, तुम्हारी बेहतरी की उसे ख्वाहिश रहती है, मोमिनीन पे नहायत शफीक और मेहरबान है। फ़इन तवल्लौ, तो अगर वो मुंह मोड़ लें, फ़कुल, तो आप कह दीजिए, हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, काफ़ी है मेरे लिए अल्लाह ताला, ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई माबूद मगर वही, अलैहि तवक्कल, तो उसी पे मैंने भरोसा किया, वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और वो बहुत बड़े अर्श का परवरदिगार है, रब है। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह तौबा का तर्जुमा अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से तिलावत और तर्जुमा मुकम्मल करा दिया है। अब इंशाअल्लाह आपके सामने इन आयात की तफसीर बयान करेंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमारे लिए आसान बनाए। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। तो इससे पहले अगर आपको याद हो कि मोमिनीन की सिफ़ात वगैरह को बयान किया गया, फिर उसके बाद उससे बहुत पहले मुनाफिकीन वगैरह की मुख्तलिफ आदात को जिक्र किया गया। अब यहाँ पे इन आयात में तीन मुखलिस सहाबा का तज़किरा फरमाया है कि जिनका किस्सा जो है क़ज़िया मुअख्खर कर दिया गया था। उन तीनों को अल्लाह ताला ने बड़ी आजमाइश में डाला। 50 दिनों के बाद उनकी तौबा कबूल फरमाई। इस तौबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद और तीन सहाबा जो है मुखलिस सहाबा, काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया का जिक्र आता है। इस ज़िमन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात को इसलिए शामिल किया गया है कि आपने 80 के करीब मुनाफिकों को जंग तबूक में, ग़ज़वा तबूक में शरीक ना होने की इजाज़त दे दी थी। उन्होंने झूठे हीले बहाने बनाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पे शफ़क़त करते हुए उन्हें रुख़सत दी। तो इससे पहले भी एक हुक्म गुजर चुका है जिसमें आपको तंबीह फरमाएगी, आफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनत लहुम, अल्लाह ताला आपको माफ़ करी कि आपने क्यों उनको रुख़सत दी, इजाज़त दी। आप उनको इजाज़त ना देते तो इनका निफाक खुल के सामने आ जाता, क्योंकि ये जिहाद में शरीक होने वाले हरगिज़ नहीं थे। अब उन्हें आपकी तरफ से इजाज़त का बहाना हाथ आ गया है और ये उसे जवाज़ के तौर पर पेश कर रही हैं। बहरहाल यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द ताबल्लाहु अलन नबी, अल्लाह ताला ने मेहरबानी के साथ रुजू फरमाया अपने नबी पर, तवज्जो फरमाई। तो रुजू और तवज्जो तकरीबन एक ही चीज़ है। ताबा का लफ्ज़ी माना होता है रुजू करना। इसका इतलाक़ अल्लाह ताला की ज़ात पे भी होता है और बंदों पर भी। जब ये अल्लाह ताला की तरफ मंसूब हो तो इसका माना होता है कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी के साथ रुजू फरमाया। और जब इसका इतलाक बंदों पर किया जाता है तो मतलब होता है कि बंदे ने अपनी गलती का एतराफ़ करके उसे छोड़ दिया है, अब अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लिया है। तो ईमान वालों की जो हमने सिफ़ात पढ़ी उनमें पहली सिफ़त अत्ताइबून, कि वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाले होते हैं। तो वो में हम क्या करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी के साथ रुजू फरमाया, मतलब अल्लाह ताला ने तौबा कबूल फरमाई।
تو یہاں پہ ترجمہ رجوع فرمایا مہربانی کے ساتھ اپنے نبی پر، مہاجرین اور انصار پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ مہاجرین سے مراد وہ لوگ جنہوں نے مشرکین کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ ان میں زیادہ تر قریش خاندان کے لوگ اور بعض دوسرے قبائل کے لوگ تھے جو دوسرے مقامات سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اور انصار مدینہ طیبہ کے رہنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر دین کی خاطر ہر قسم کی جانی اور مالی قربانی پیش کی۔ تو مہاجرین کی ہر طرح دلجوئی، ہمدردی اور مدد کی۔ تو انہی مہاجرین اور انصار کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا۔ تنگی کی گھڑی سے مراد غزوہ تبوک ہے۔ کیونکہ غزوہ تبوک کا ایک نام ذات العسرہ یعنی تنگی کے زمانے کا جہاد بھی ہے، اسی ساعت العسرہ سے وہ نکالا گیا۔ اس کو تنگی کا زمانہ اس لیے کہا گیا کہ گرمی کا موسم تھا، کھجوروں کا فصل پک چکا تھا، اگرچہ قحط کے زمانے کی وجہ سے فصل کی حالت اچھی نہ تھی، مجاہدین کے لیے خوراک اور دوسرا سامان بھی قلیل تھا، سواریوں کی حالت یہ تھی کہ 10 آدمیوں کے لیے ایک ایک سواری میسر تھی، راستہ بھی بڑا کٹھن اور طویل تھا، 1 مہینہ جانے کے لیے اور 1 مہینہ آنے کے لیے درکار تھا، اور پھر راستے میں خوراک کا ذخیرہ بھی ختم ہو گیا۔ ایسا وقت بھی آیا کہ جب دو دو آدمیوں کے حصے ایک ایک کھجور آتی تھی، جب یہ بھی ختم ہو گئی تو مجاہدین جو ہے کھجور کی گٹھلیاں چوس کر اگر تھوڑا بہت پانی مل جاتا تو پی کے گزارا کرتے، پھر پانی بھی بالکل ختم ہو گیا، اور ایسا وقت بھی آیا کہ اونٹ ذبح کیا، اس کی اوجڑی کے علائش شدہ پانی سے اپنی زبان کو تر کیا۔ ان تمام تکالیف کے علاوہ ایک منظم طاقت کے ساتھ مقابلہ تھا جس کی باقاعدہ فوج 2-3 لاکھ تھی، اور مجاہدین کی تعداد مختلف روایات کے مطابق 30,000 سے لے کے 70,000 کے درمیان تھی۔ انہی حالات کی بنا پہ اسے تنگی کی گھڑی کہا گیا کہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں اپنے نبی کا ساتھ دیا، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض آدمیوں کے دل کج ہو جاتے، پھر جاتے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا یہ تو بڑا کٹھن سفر ہے تو اس سے بچنا ہی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سہارا دیا۔ جنگ احد کے موقع پہ بھی ایسے ہی ہوا، جب بنی سلمہ اور بنی حارثہ کے لوگوں نے بزدلی کا ارادہ کیا مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں سہارا دی دیا۔ بہرحال فرمایا کہ اتنی سختی کا زمانہ کے قریب تک کہ بعض کے دل پھر جاتے اور وہ غزوے سے رہ جاتے۔ ثم تاب علیہ، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی کے ساتھ رجوع فرمایا اور ان کی کوتاہیوں کو دور فرما دیا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ عام مسلمانوں کی بات تو ہو گئی کہ جن سے چھوٹی موٹی لغزش ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا۔ اس سے پہلے ان 7 آدمیوں کی معافی کا ذکر بھی ہو چکا جو سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے۔ انہوں نے حیلے بہانے بنانے کی بجائے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا۔ اب ان 3 مخلص مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہیں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے سخت ابتلا سے گزرنا پڑا، اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے شریک جہاد نہ ہو سکے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو ان لوگوں نے اپنی غلطی کا صاف صاف اقرار کیا۔ ان میں سے مرارہ اور ہلال بدری صحابی ہے، جبکہ کعب معرکہ بدر کے علاوہ ہر جہاد میں شریک ہوتے رہے۔ ہجرت سے پہلے مکہ جا کر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کی دعوت بھی دی۔ جب یہ لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے کعب بن مالک سے فرمایا کہ تمہارے پاس تو سواری بھی موجود تھی، پھر جہاد میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ فرض کیا حضور، میرے پاس ایک چوڑ
2 सवारियां थी, लेकिन मुझ पे सुस्ती जो है वो गालिब आई, और ये मेरी गलती है, मेरा कोई औज़र नहीं। इब्तिदा में तो मैंने ये ख्याल किया कोई बात नहीं, लश्कर रवाना हो गया, तेज़ रफ्तार सवारी पे चलकर उनसे मिलूंगा। इसी तरह आज कल करता रहा, हत्ता कि आपकी वापसी की खबरें आने लगी। बहुत मुतफक्किर हुआ, लेकिन दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि सारी बात सच सच बता दूंगा, कोई हीला बहाना नहीं करूंगा। ये सारा वाकया काब बिन मालिक ने खुद अपनी जुबान में बयान किया है, सिहाह सित्ता की तमाम किताबों में मौजूद है। आपने उनकी बात सुन के उन्हें फारिग कर दिया और फरमाया कि तुम्हारे बारे में अल्लाह ताला का जो फैसला होगा उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 3 आदमियों के बैकआउट का ऐलान कर दिया और हुक्म दिया कि कोई शख्स इनसे सलाम कलाम या लेन देन ना करे। उनमें से 2 आदमी तो ज़ईफ थे, वो घरों में बैठ गए। अलबत्ता काब मस्जिद में नमाज के लिए आते रहे, किसी से सलाम करते तो कोई जवाब ना देता, रास्ते में चलते कोई कलाम करने को तैयार ना था। जब उस मुकाते को 40 दिन गुजर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इन तीनों की बीवियों के भी कह दो कि इनसे अलग हो जाए। उनकी इस हालत का इशारा कुरान पाक में मौजूद है। उनको इस कदर परेशानी लाहिक हो गई कि अबू बकर सिद्दीक और बाद दीगर अकाबिर सहाबा भी परेशान हो गए। अत्काब रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते कि अगर इसी मुकाते के दौरान मेरी मौत वाक़ई हो जाती तो कोई मुसलमान मेरा जनाजा तक ना पढ़ता, बल्कि मुझे काफिर ही समझते। तो मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इस वाक़े से मालूम होता है कि किसी का मुकाता करना, बाइकआउट करना जायज़ है। अलबत्ता हदीस में आता है कि किसी आदमी से 3 दिन से ज़्यादा रंजिश रखना जायज़ नहीं है, बल्कि हराम। अगर ऐसा करेगा तो आदमी गुनहगार होगा। अलबत्ता इस मसले में मुकाता 50 दिन तक जारी रहा। मुफस्सिरीन इसकी तवजीह ये बयान करते हैं कि अगर किसी दुनियावी मामले में तो मुकाता या बाइकआउट 3 दिन से ज़्यादा जायज़ नहीं, लेकिन दीनी मामले में मुकाता यानी बाइकआउट की कोई हद नहीं है। यहाँ तो ये बाइकआउट सिर्फ 50 दिन तक जारी रहा, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक ये साल, 2 साल, बल्कि सारी उम्र के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। तो दीनी मामले में 3 दिन वाली हदीस का इतलाक नहीं होता। बहरहाल जब इसी हालत में 50 दिन गुजर गए, इन लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई, तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, वअलस सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू। फिर उन 3 शख्सों पे भी अल्लाह ताला ने मेहरबानी के साथ तवज्जो फरमाई। अल्लज़ीना खुल्लिफू, जो पीछे रह गए थे, जिनका उज़्र कबूल नहीं किया गया, हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत, यहाँ तक कि कुशादगी के बावजूद जब उन पे ज़मीन तंग हो गई। तो आप फरमाते हैं कि मेरी हालत वाकई इस आयत की मिसदाक़ थी। मेरे दिल में सख्त घुटन थी, मुझे ज़मीन तंग नज़र आ रही थी और मैं सख्त परेशानी के आलम में था। वज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, और ख़ुद उनकी जानें भी उनसे तंग हो गई, उन्हें खुद अपनी ज़ात पे भी तंगी महसूस होने लगी। वज़न्नु अल्ला मल्जअ मिनल्लाहि इल्ला इलैह, और उन्होंने यकीन कर लिया कि अल्लाह ताला के अलावा उनके लिए कहीं कोई जाए पनाह नहीं है। सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू, फिर अल्लाह ताला ने उन पर मेहरबानी के साथ रुजू फरमाया ताकि ये लोग भी अपनी गलतियों और कोताहियों से तायब हो जाए और आइंदा ऐसी गलती ना करे। इन अल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला वही है जो मेहरबानी के साथ रुजू करने वाला है, नहायत मेहरबान है। उसने इन लग़्ज़िश करने वालों पर भी अपनी मेहरबानी फरमाई और उन्हें माफ़ कर दिया। फिर अगली आयत में तमाम लोगों को उस उसूल की तरफ दावत दी जा रही है जिस पे कायम रहे कि ये 3 आदमी कामयाब हुए। ये सच्चाई का उसूल है। इन लोगों ने कोई हीला बहाना नहीं बनाया, ना कोई उज़्र पेश किया, बल्कि सच्चाई को इख्तियार करते हुए अपनी गलती का एतराफ़ किया। तो उसी उसूल के मुतालिक इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह ताला की गिरफ्त और उसकी सज़ा बड़ी सख्त है। हमेशा सच बोलो, वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ रहो। देखो, इन 3 आदमियों ने सच्चाई का रास्ता इख्तियार किया तो बिल आखिर कामयाब हुए। अल्लाह ताला ने उनकी गलती माफ़ फरमा दी। इसी तरह अगर तुम भी सच्चाई पे कायम रहोगे,
सच्चे लोगों का साथ दोगे तो तुम्हें भी कामयाबी नसीब होगी। तो हमेशा सादिकुल कौल वल फ़िअल बनने की कोशिश करो। अतकाब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं कि मैंने दिल में इरादा किया कि मैं हमेशा सच्चाई ही को इख्तियार करूँगा, क्योंकि इस इब्तिला से मुझे मेरी सचगोई ने भी बचाया है। वहाँ अहले ईमान को भी अल्लाह ताला ने सच्चाई इख्तियार करने का हुक्म दिया है। अस्सिद्क़ु युनजी वल किज़्ब युहलिक, सच्चाई के ज़रिए इंसान निजात हासिल करता है और झूठ के ज़रिए हलाक हो जाता है। झूठ बोलकर वक्ती तौर पे तो मुनाफिकीन बच गए, लेकिन आखिरकार तबाह व बर्बाद हो गए। और सच्चे लोगों ने अगरचे वक्ती तौर पे तकलीफ उठाई, लेकिन बिल आखिर वही कामयाब हुए। बिल आखिर क्या हुए? वही कामयाब होगा। तो इससे ये मालूम भी होता है कि वकूनु मअस सादिकीन, जो हुक्म दिया जा रहा है कि सच्चे लोगों के साथ रहो, अल्लाह वाले नेक लोगों के साथ रहो, उनसे इस्लाही ताल्लुक कायम रखो। तो मतलब ये कि क़यामत तक सच्चे लोग रहेंगे, नेक लोग रहेंगे, वरना फिर यहाँ पे हुक्म क्यों दिया जाता? ये कुरान क़यामत तक है, इसके अहकामात भी जो है क़यामत तक ही है। जब ये हुक्म दिया कि सच्चे लोगों के साथ, नेक लोगों के साथ रहो, अल्लाह वालों के साथ रहो, तो मतलब ये कि नेक लोग क़यामत तक बाकी रहेंगे। फिर आगे फरमाया मा कान लि अहलिल मदीनति व मन हौलहुम मिनल अअराब। अच्छा, यहाँ पे हमारे हज़रत मौलाना मुशर्रफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, साहिब रूहुल मानी के हवाले से, वकूनु मअस सादिकीन, कि नेक लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करो, उनके साथ ही रहो। कितने साल तक? यहाँ तक कि तुम भी उन जैसे बन जाओ, यानी यहाँ तक कि तुम भी उन जैसे बन जाओ। मा कान लि अहलिल मदीनति व मन हौलहुम मिनल अअराब, नहीं लायक था, नहीं मुनासिब था, अहले मदीना और अतराफ के रहने वाले देहातियों के लिए, अय तखल्लफ़ु अन रसूलिल्लाह, कि वो पीछे रहते अल्लाह के रसूल से। ये ग़ज़वा तबूक ही की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला के नबी ने रवानगी से 2-3 माह पहले आम ऐलान फरमा दिया था, तैयारी का हुक्म दिया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस जिहाद में शरीक होके तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे। तो मदीना और अतराफ़ के लोगों के लिए हरगिज़ मुनासिब नहीं था कि वो अल्लाह के पैगम्बर के साथ शामिल होकर अल्लाह की रास्ते में जिहाद ना करते। गोया अल्लाह ताला ने जिहाद से गुरेज करने पर तंबीह फरमाई है कि उन्होंने पीछे रह के कोई अच्छा काम नहीं किया, बल्कि मुखलिस मुसलमानों के शान शान ही नहीं था कि वो जिहाद में शरीक ना होते। फरमाया ना तो पीछे रहना उनके मुनासिब हाल था, वला यरगबू बिअनफुसिहिम अन नफ्सिहिम, और न ये बात उनके लिए मुनासिब थी कि वो अपनी जानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे तरजीह देते। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिहाद में शरीक होकर सफ़र और जंग की तकलीफ़ें उठा रहे हैं, भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन मदीना और अतराफ के बाद लोग घरों में आराम और सुकून के साथ बैठे हुए हैं। क्या वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे काबिल तरजीह है? अहले ईमान का शेवा और तरीका तो ये है कि वो अपनी जान अल्लाह के नबी की जान पे निसार कर दें, उनकी राहत को मलहूज रखें। लेकिन यहाँ उलट हो गया, ये लोग घरों में आराम कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाइब पर मसाइब बर्दाश्त कर रहे हैं। एक सहाबी भी इस गज़वे में पीछे रह गए थे। वो खुद बयान करते हैं कि उन्हें इस पे सख्त नदामत हुई। उनका बाग था, फसल पकने को तैयार था, हसीन और जमील बीवी ने वहां पानी का छिड़काव किया ताकि वो वहां आराम करे। जब वो बाग में पहुंचे तो आराम और सुकून की जगह को देख के उन्हें एकदम ख्याल आया कि यहाँ साए में अपनी बीवी के साथ बैठा हूँ, और मगर अल्लाह का रसूल धूप और गर्मी की तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। कहते हैं कि ये सोचकर मुझ पे बिजली सी गिरी, मैंने सबको कुछ वही छोड़ा, सवारी मिली और तलहा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल पड़ा। काफिला बहुत दूर निकल चुका था, रास्ते में एक जगह पड़ाव था तो मैं भी करीब पहुंच गया। उधर उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से गर्द गुबार उड़ता हुआ देखा तो अपने नूर बसीरा से फरमाया कि आने वाला
ابو خیثمہ ہونا چاہیے، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی تھا۔ تو کعب بن مالک کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا۔ بس یہی سوچتے رہے کہ آج چلا جاؤں گا، کل جاؤں گا، اس طرح 15-20 دن گزر گئے، روانہ نہ ہوئے۔ پھر ندامت ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو پھر پورا واقعہ انہیں بتا دیا سچائی کے ساتھ۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت ابتلا میں ڈالا، 50 دن تک ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا، پھر ان کے بعد توبہ قبول ہوئی۔ مطلب یہ کہ ان کے لیے یہ بالکل مناسب نہیں تھا کہ حضور تو سفر پہ روانہ ہو اور یہ گھر میں آرام سے بیٹھے ہوں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، جب مشرکین آپ کو سولی پہ لٹکا رہے تھے تو انہوں نے کہا اے خبیب، اس وقت تو تم ضرور دل میں خیال کرتے ہو کہ کاش کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تمہاری جان بچ جاتی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ظالموں خوب سن لو، اگر میری 100 جانیں بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، مجھے کبھی یہ گوارا نہیں ہوگا کہ میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ تم کس خیال میں ہو؟ ظاہر ہے کہ وہ لوگ نبی کی جان کو اپنی جان پہ ترجیح دیتے تھے۔ اسی طرح ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی کتابوں میں موجود ہے۔ جب دشمن کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنے پشت کو ڈال بنا رکھا تھا۔ ان کے پشت پہ 84 تیر لگے، اتنی تکلیف اٹھائی، لیکن یہ پسند نہ کیا کہ اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف پہنچے۔ تو مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ نبی کی ذات کو اپنی ذات پہ ترجیح دے، نہ کہ اپنی جان کو نبی کی جان پہ ترجیح دے۔ ذالک، جہاد میں شرکت کا بڑا فائدہ یہ ہے بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ مجاہدین کو اللہ کے راستے میں جو بھی پیاس، تھکاوٹ، بھوک پہنچے، وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا، اور جس روندنے کی جگہ کو بھی وہ روند دے، يَغِيظُ الْكُفَّارَ، جس سے کفار غصے میں آئے، وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، اور جو کچھ بھی وہ دشمن سے پائیں تو ان سب چیزوں کے بدلے میں ان کے لیے نیک عمل لکھا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو ایک مجاہد کو عام طور پہ پیش آتی ہے۔ مثلا سب سے پہلے بھوک، پیاس، تھکاوٹ کا ذکر ہے، اور پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ غزوہ تبوک کے ضمن میں اسلامی لشکر کو کس قدر بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑی، خوراک کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، پھر دو دو مجاہدین ایک ایک کھجور پہ گزارا کرتے۔ تو کسی جگہ کو پاؤں سے روندنے کا مطلب یہ ہے کہ دور دراز کا سفر کر کے دشمن کے علاقے میں جانا ہوتا ہے۔ موطئہ اگر ظرف کے طور پہ استعمال ہو تو معنی ہوگا روندنے کی جگہ، اگر مصدر سمجھا جائے تو مطلب روندنا ہوگا۔ مطلب یہ کہ محاذ جنگ پر پہنچنے کے لیے راستے کی جتنی بھی تکالیف برداشت کریں گے جو کفار کو غصہ دلائے۔ ظاہر ہے جب بھی کسی دوسرے ملک کے زمین کو پاؤں سے روندا جائے گا تو وہ ضرور غضبناک ہوگا، اسے غصہ آئے گا۔ دشمن کی طرف سے غصے کا اظہار اور اس سے حاصل ہونے والی ہر چیز، چاہے وہ مال کی صورت ہو، اسلحہ کی صورت میں ہو، خوراک کا ذخیرہ ہو، مویشی ہو، جزیہ ہو، یا پھر دشمن کے لوگ قیدی بنا لیے جائے، جو کچھ بھی حاصل ہو، تو فرمایا ان تمام چیزوں کے بدلے، یعنی مجاہدین اسلام کے ہر عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں نیک عمل لکھ لیتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے راستے کے گھوڑے کی لید، پیشاب اور اس کا اچھلنا کودنا یہ بھی نیکیوں میں درج ہوتا ہے، اور قیامت والے دن ان تمام چیزوں کا اجر عظیم حاصل ہوگا، کیونکہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ انہیں ہر نیک عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جاتا ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ذاتی محنت اور کاوش کا اجر اور ثواب بیان فرما دیا۔ پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ مجاہدین جو بھی خرچ کریں گے، تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ کے راستے میں حسب حیثیت خرچ کرنے کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب مال صحابہ میں سے تھے، انہوں نے ہر ضرورت کے موقع پہ دل کھول کے خرچ کیا۔ صدیق اکبر نے اس غزوے کے موقع پہ گھر کا سارا اثاثہ لا کے پیش کیا، دریافت کرنے پہ بتایا کہ گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال پیش کیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر خرچ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے تو کامیابی کے لیے اس کا یہی عمل کافی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عام قانون یہ ہے کہ 1 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 گنا ثواب عطا کرتا ہے، لیکن جہاد کے سلسلے میں انفاق فی سبیل اللہ کا کم از کم اجر 700 گنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ جتنا عطا کر دے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک اونٹنی کاجاوا اور پالان جہاد کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ نے فرمایا بہت اچھا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں قیامت کے دن اسی طرح کئی 700 تیار اونٹنیاں دے گا۔ فرمایا کہ جو بھی کم یا زیادہ خرچ کرے وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور جہاد کے لیے کوئی بھی وادی یا میدان طے کرے إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، تو ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بدلہ دے ان کاموں کا جو وہ انجام دیتے رہے۔ ظاہر ہے کہ ہر کام سے مراد نیکی کے کام ہے، کیونکہ برائی کے کام پہ تو اچھا بدلہ نہیں ملتا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض کام حسن ہوتے ہیں اور بعض احسن ہوتے ہیں، لیکن عمل کا اجر جو ہے، جزا اور بدلہ ہمیشہ حسن ہوتی ہے، چاہے نیکی کا عمل معمولی نوعیت کا ہو یا اعلیٰ درجے کا۔ اللہ تعالیٰ اچھے کام کے لیے بہتر سے بہتر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ان آیات میں جہاد کی فضیلت اور اس سے حاصل ہونے والے نفع کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے مجاہدین کا ہر عمل، ان کے راستے میں آنے والی ہر مشکل کے بدلے اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا کرے گا۔ اسی طرح جہاد کے لیے خرچ کرنے کا اجر چاہے تھوڑا خرچ کیا گیا ہو یا زیادہ، ہمیشہ بہترین ہی ہوگا۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کار کی تعلیم دی ہے کہ تمام لوگ صرف ایک ہی کام کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، بلکہ کچھ لوگ جہاد میں جائے، بعض دوسرے دیگر امور کا کام سنبھالے، تاکہ اجتماعی زندگی میں کسی قسم کا تعطل پیدا نہ ہو۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت جہاد کے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق دین کی تعلیم حاصل کرنے سے ہے۔ آیت کے ظاہری الفاظ بھی اس نظریے کی تائید کرتے ہیں۔ اگر آیت کا معنی یہ لیا جائے تو مطلب ہوگا کہ تعلیم دین کے حصول کے لیے سب کے سب لوگ ہی گھروں سے نہ نکل جائے، بلکہ ہر جماعت، گروہ، خاندان یا قبیلے میں کچھ آدمی اس کام کی طرف توجہ دے اور باقی لوگ اب اپنے کاروبار کی طرف متوجہ رہے۔ کوئی زراعت، تجارت کا کاروبار کرتا ہے، صنعت اور حرفت میں کوئی مشغول ہے یا ملازمت اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ تو اپنے اپنے مشاغل میں مصروف رہیں تاکہ بحیثیت مجموعی نظام زندگی کسی تعطل کا شکار نہ ہو جائے۔ اور جو لوگ تعلیم دین کی طرف متوجہ ہوں، وہ علم حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے خاندان، گروہ یا قبیلے میں واپس آ کر باقی لوگوں کی دینی امور میں رہنمائی کرے، تاکہ وہ بھی اچائی اور برائی میں تمیز پیدا کر کے برائیوں سے بچ سکے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے، جس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت کے لیے لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہر وقت مستعد اور تیار رہے اور باقی لوگ اپنے کاروبار میں مصروف رہیں، تو اس طرح جہاد کا فریضہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ تو اسی بات کو انہی آیات میں بیان کیا، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ اہل ایمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی نکل جائے،
اس طرح تو پورا نظام ٹھپ ہو کے رہ جائے گا. اسی لیے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، بس کیوں کوچ نہیں کیا ہر فرقے یا جماعت میں سے ایک گروہ نے، ہر بستی، خاندان یا قبیلے سے کچھ آدمی حصول علم کے لیے یا جہاد کے لیے چلے جاتے اور باقی لوگ زندگی کے بقیہ امور انجام دیتے. جہاد کے ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھروں میں دو آدمی ہیں ان میں سے ایک جہاد کے لیے چلا جائے، دوسرا سارا ایک گھر کا کام سنبھالے. اسی طرح ہر گھر یا بستی یا خاندان میں کچھ لوگ حصول علم کے لیے جائیں اور باقی دنیا کے کام انجام دیتے رہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کا علم حاصل کرنے والے لوگ دین میں سمجھ جو ہے وہ پیدا کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے تو ان کو ڈرائیں، اپنے علم کی روشنی میں انہیں نیکی اور بدی کی تمیز کرائے اور ہر برے عمل کی نتائج سے آگاہ کرے، اس سے وہ ڈر جائیں اور برائی کو چھوڑنے کی طرف راغب ہو جائے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلہم یحذرون، کہ وہ لوگ دنیا اور آخرت کی ناکامی اور سزا سے بچ جائیں گے. جب دین کی تعلیم عام ہوگی، لوگوں کو اچھے کام کی طرف رغبت ہوگی، برے کام سے نفرت پیدا ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائیں گے. تو علم کا حصول جو ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دور دراز کا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، کہ علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، گھر میں بیٹھے بٹھائے نہیں ملتا. محدثین نے بڑی بڑی تکالیف برداشت کی ہیں. آپ ذرا امام بخاری، امام محمد، مصنف ابن عبد الرزاق وغیرہ کے حالات پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے حصول علم کے لیے کیا کیا مشکلات برداشت کی ہیں. لیتفقہوا فی الدین، اسے تفقہ سے مراد فہم، فقاہت اور سمجھ ہے، اور فقہ سے مراد وہ اسلامی قانون ہے جسے مجتہدین نے قرآن اور حدیث سے اخذ کر کے عام امت کے سامنے آسان صورت میں پیش کیا. تو اس اعتبار سے اس سلسلے میں امت پہ سب سے زیادہ احسان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہوں نے قرآن اور سنت سے ریسرچ کر کے اس علم کو مرتب کیا. باقی رہی یہ بات کہ بحیثیت انسان ہر آدمی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی شخص بھی غلطی سے پاک نہیں ہے. اس بنا پہ فقہ میں بعض غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن ان محدود غلطیوں کی وجہ سے ساری فقہ کو نفرت کا نشانہ بنانا درست نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقاہت کی تعریف فرمائی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ اور فقاہت عطا فرماتے ہیں. دین کی تعلیم کو ہمیشہ اولیت حاصل ہے، جبکہ دنیا کے علوم اور فنون کو ثانوی حیثیت حاصل ہے. دنیا کا علم صرف اسباب معاش میں مبنی ہے، جبکہ آخرت کی کامیابی کا انحصار علم دین پر ہے. اگر دین کا علم صحیح نہیں ہوگا تو گمراہی پیدا ہوگی، فرقے پیدا ہوں گے، لوگ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو فقہ ایک قابل تعریف چیز ہے جسے فقہائے کرام نے قرآن اور سنت سے اخذ کر کے پیش کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فقہ کی تعریف یہ ہے معرفت النفس ما لہا وما علیہا، کہ انسانی نفس کے لیے ان چیزوں کی پہچان جو اس کے حق میں مفید ہے یا مضر ہے. تو دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور یہ اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ فرماتے ہیں. پھر آگے اگلی آیت جو یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اس میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، قاتلو،
کہ کفار میں سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو تمہارے نزدیک ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا طبعی اصول جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ دین کے غلبے کے لیے جنگ اپنے گھر سے شروع کرو۔ جب تک تمہارے اپنے ملک کے لوگ ایمان نہیں لے آئیں گے یا مغلوب نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک تمہارا پروگرام بیرونی ملک میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر قریب والوں کو چھوڑ کے دور والوں سے مقابلہ شروع کر دیا جائے گا تو یہ غیر طبعی فعل ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان اور ملک کے لوگوں یعنی قریش مکہ سے جہاد کا آغاز کیا۔ 2 ہجری میں انہیں بدر کے مقام پہ شکست دی، 3 میں احد کے میدان میں اگرچہ مسلمانوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن قریش بھی اس سے کوئی سیاسی مفاد حاصل نہ کر سکے۔ اس طرح پھر مسلمان پہ در پہ کامیابیاں حاصل کرتے رہے اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ پھر اگلے سال 9 ہجری میں حرم مکہ کو مکمل طور پہ مشرکین سے پاک کر دینے کا اعلان کیا گیا۔ مدینے کے اطراف میں یہودیوں اور عیسائیوں نے بڑی سازشیں کی اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اہل اسلام نے ان کے خلاف بھی جہاد کیا اور پھر دیگر قبائل کو شکست دی۔ اس طرح پورا خطہ عرب کفر اور شرک سے پاک ہو گیا۔ جب قریب والوں سے معاملہ صاف ہو گیا تو پھر 9 ہجری میں آپ نے بیرون ملک رومی سلطنت کی طرف توجہ کی اور غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کی تفصیلات آپ کو بتا چکا ہوں۔ صاحب تفسیر حقانی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو انسان سے قریب ترین اس کا اپنا نفس ہے، تو اس آیت کے اعتبار سے سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ عدو لک عدوک الذی بین جنبی کا نفس کا، تمہارا دشمن جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، یہ تمہارا نفس امارہ ہے، سب سے پہلے اس کے خلاف جہاد کرو۔ پھر آگے فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، کہ کافروں کے ساتھ جہاد کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی کو پائے۔ جب دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو پھر ان کے ساتھ نرمی کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ وہ تم پہ واضح طور پہ سختی کو محسوس کریں۔ سورہ محمد میں بھی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپ کے ساتھی کافروں پہ سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ نبی علیہ السلام کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کرے، ان پہ سختی کرے۔ کفار کے ساتھ مادی سختی اور منافقین کے ساتھ زبانی سختی کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے انا نبی الرحمہ نبی الملحمہ، میں رحمت والا نبی ہوں اور میں ہی جنگ والا نبی ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا نہ ضحوک القتال، میں ہنسمکھ بھی ہوں لیکن لڑنے والا بھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں میں سختی بھی ہونی چاہیے جیسے کفار محسوس کریں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یہود و نصارہ مشرکین اور کفار کے ساتھ نرمی اختیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے حق میں بڑے سخت ہوتے ہیں، مطلب سارا معاملہ الٹ ہو چکا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کی رفاقت، معیت، توجہ اور مہربانی متقیوں کے ساتھ ہے، اور متقی وہ شخص ہے جو سب سے پہلے اپنے آپ کو کفر، شرک اور نفاق سے پاک کرے گا، شکوک و شبہات دور کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اسی صورت میں اس کے شامل حال ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد جب ہی ہوگی جب کوئی شخص قرآن مجید کے پروگرام کو صحیح طور پہ چلائے گا۔ منافقوں کی طرح ظاہر و باطن میں تضاد کا حامل شخص نصرت الہی کا مستحق نہیں ہوگا۔ اس کے اپنے قول فعل میں تضاد ہو، وہ نہ تو اللہ کے احکام کو اس کے بندوں پہ نافذ کر سکتا ہے اور نہ اللہ کی رحمت اس کی امداد کا مستحق بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد
मुनाफिकीन की बाज़ बुरी खसलतों का फिर जिक्र फरमाया। वइज़ा मा उनज़िलत सूरा, और जब कुरान मजीद की कोई आयत या सूरत नाजिल होती, फमिनहुम मन यकुल, तो उनमें से मुनाफिकीन कहते, अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना, तुम में से कौन है जिसका ईमान इस आयत की वजह से उसमें इजाफा हुआ। ये बात वो तमस्खुर और तंज के तौर पे करते हैं। कुरान मजीद की आयत जो है वइज़ा तुलियत अलैहिम आयतुहु ज़ादतहुम ईमाना, सूरह अनफाल में है, जब ये आयत उनके सामने तिलावत की जाती तो उनकी ईमान बढ़ जाते हैं। मुनाफिकों का हाल ये है कि कोई नई आयत या सूरत सुन के एक दूसरे से कनक्तियों से बातें करते हुए मजाक उड़ाते थे कि भला इस सूरत से किसका ईमान बढ़ जाएगा। तो अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के इस सवाल का जवाब दिया, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमाना, जो लोग हकीकत में ईमान रखते हैं उनका ईमान वाकई बढ़ जाता है। वहुम यस्तबशिरून, और वो खुश होते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनके फ़ायदे के लिए कोई नई सूरत नाजिल फरमाई। नई सूरत में ऐसे अहकाम होंगे जिन पे अमल दरामद करने से अहले ईमान को दुनिया और आखिरत में फ़ायदा हासिल होगा। ऐसे अहकाम होंगे जिनमें बाज़ बुरी चीज़ों से बचने की तलकीन होगी। तो बहरहाल ईमान वाले लोगों के दिलों में जज्बा अमल बेदार होगा। वो नई सूरत पे अमल करके मजीद फ़वाइद हासिल करने की वजह से खुश हो जाएंगे। वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, और जिन लोगों के दिलों में निफाक का मरज होता है, कुफर, शिर्क, इल्हाद और शक की तरह निफाक भी रूहानी बीमार है। और इसकी मिसाल ऐसी है जैसे जख्म में पीप पड़ जाए, जब खून पीप में तब्दील होना शुरू हो जाए तो इंसानी जिस्म ताज़ा खून से महरूम होकर हलाक हो जाता है। तो निफाक भी इसी तरह एक मरज़ है जिससे इंसान की रूह ख़राब हो जाती है। तो जिनके दिलों में निफाक की गलाजत है, तो नई सूरत फ़ज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम, उनकी गंदगी में इजाफा कर देती है। उनकी पहली गंदगी के साथ उनके दिलों में पहले ही गलाजत होती है, तो नई सूरत उसमें मजीद इजाफा कर देती है। वमातु वहुम काफिरून, और कुफर ही की हालत में उनकी मौत वाक़ई होती है। तो बहरहाल हर सूरत एक तरफ अहले ईमान के लिए इल्म, ईमान और हिदायत में इजाफे का बायस बनती है, दूसरी तरफ मुनाफिकों की निफाक की गलाजत में इजाफा करती है। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब तक इंसान में निफाक की गंदगी मौजूद है, वो कुरान मजीद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से फ़ायदा नहीं उठा सकता। जब तक इसको दूर नहीं करेंगे, कुरानी आयात से फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि पहले तखलिया यानी खाली कर देना रज़ाइल से, और तनकिया ज़रूरी है। इंसानी जहन कुफर, शिर्क, इल्हाद, इन्फाक और शक से पाक होगा, उसकी गंदगी दूर होगी तो उसमें नेकी, तौहीद और ईमान की बात समा सकेगी। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि जब तक इंसानी जिस्म में गंदा मवाद मौजूद हो, अच्छी से अच्छी ग़िज़ा भी मुफीद साबित नहीं होती। जैसे ही ग़िज़ा इस्तेमाल करेगा, जिस्म में गंदगी का इजाफा होता जाएगा। जब गंदे मादे खारिज हो के जिस्म साफ हो जाएगा, तो फिर अच्छी ग़िज़ा जो है वो भी मुफीद साबित होगी। तो इंसानी रूह के लिए कुरान और सुन्नत साली ग़िज़ा है, लेकिन ये उसी वक्त मुफीद साबित होगी जब इंसान का दिल और दिमाग जो है निफाक के गंदे मानदे से पाक हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने निफाक को गंदगी से ताबीर फरमाया। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतिन औ मर्रतैन, क्या उन्होंने गौर नहीं किया कि साल में एक या दो दफ़ा उन मुनाफिकों को फितने में डाला जाता है। कभी जिहाद में शिरकत पर उनकी आजमाइश होती है, तो कभी माल खर्च करने के मौके पे, कभी कोई हादसा पेश आता है, कभी कुछ, तो मुनाफिकीन की आजमाइश हो जाती है, उनका निफाक जो है वो जाहिर हो जाता है। सुम्मा ला यतूबूना, फिर तौबा करके इस्लाम के खिलाफ साजिशों से बाज नहीं आती। वला हुम यज़क्करून, और ना ही वो नसीहत पकड़ते हैं। तो जब आजमाइश आए तो इंसान को इबरत हासिल करनी चाहिए, लेकिन इन लोगों पे कुछ नहीं होता। और मुनाफिकीन की कबाहत ये भी है, वइज़ा मा उनज़िलत सूरतुन नज़र बअदुहुम इला बअद, जब कोई नई सूरत नाजिल होती है तो नबी की मजलिस में मौजूद मुनाफिकीन एक दूसरे की तरफ देखते हैं, ख्याल करते हैं, हल यराकुम मिन अहद, क्या तुम्हें कोई देख रहा है।
ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجلس میں موجود مخلص مسلمانوں میں سے اگر انہیں کوئی دیکھ رہا ہے تو بادل ناخواستہ بیٹھے رہتے ہیں اور اگر سمجھتے ہیں، اور اگر پھر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ان کی طرف متوجہ نہیں ہے ثم انصرفوا تو کھسک جاتے ہیں، تو یہ ان کی بدبختی کی علامت ہے کہ اتنی اچھی اور پاکیزہ مجلس سے فرار کا راستے تلاش کرتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، انہیں اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے فیض حاصل کر سکے۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان سے پھیر دیا، ان کے دلوں میں نفاق کی شدت اس قدر ہے کہ وہ کبھی توحید، نیکی اور ایمان کی طرف آ ہی نہیں سکتے، وہ برائی ہی کی طرف جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جب انسان برائی پہ اصرار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی صلاحیت جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جو شخص اپنے فائدے اور انجام کو نہ پہچان سکے اس سے زیادہ بے سمجھ کون ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آخری آیت جو ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، بلکہ آخری آیت سے پہلی والی آیت ہے یہ۔ تو سورہ توبہ کے بالکل آغاز میں کفر اور شرک کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار فرمایا، پھر جہاد کا حکم دے کے اس سے متعلق جو قوانین تھے وہ نازل فرمایا، اور یہ بھی وضاحت فرما دی کہ جہاد کے فریضے سے کوئی ذاتی اغراض مقصود نہیں ہے بلکہ یہ اقامت دین کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر وہ کفر اور شرک کو چھوڑ کے دین کو اختیار کر لے تو مقصد پورا ہو جائے گا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ ہم نے پڑھ لیا۔ تو جہاد دشمن کے ساتھ براہ راست لڑائی کا نام ہے، لیکن یہ لڑائی بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ یہ بالواسطہ نیکی ہے۔ اقامت دین اور توحید کی اشاعت جو ہے اس کے لیے یہ نیکی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز، زکوٰۃ اور مسائل زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے، غزوہ تبوک کا اہم حصہ بیان کیا، منافقین کی سازشیں، ان کا طرز عمل بیان کیا، فرضیت جہاد کی دو صورتیں یعنی فرض کفایہ اور فرض عین کا ذکر ہوا۔ تو گویا کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی سے تعلق رکھنے والے معاملات اور ان کی اصلاح کا پروگرام جو ہے وہ بتلایا گیا۔ اب آخری سبق میں آخری آیات میں رسالت اور توحید کا بیان آ رہا ہے۔ پہلے رسالت کا بیان ہے کہ نبی کی رسالت پہ ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ دین کا پورا پروگرام نبی کی معرفت ہی سے ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی حیثیت کو بالکل واضح فرما دیا تاکہ کسی کو کسی قسم کا شک اور شبہ باقی نہ رہے۔ لقد جاءکم رسول، البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس رسول۔ رسول نکرہ ہے اور اس سے مراد بڑی شان اور عظمت والا رسول، یعنی اے لوگوں تمہارے پاس عظیم المرتبت رسول آیا ہے۔ وہ رسول کون ہے؟ من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے ہے، یعنی تمہاری ہی جنس بشر یا انسانوں میں سے ہے۔ یعنی تم اسے صحیح طریقے سے پہچانتے ہو۔ اور پھر اس کی صفت بیان کی، عزیز علیہ ما عنتم، اس پر تمہاری تکلیف گراں گزرتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ، اسی لیے اس رسول کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تم دائرہ اسلام میں داخل ہو کر ابدی تکلیف سے بچ جاؤ۔ ما عنتم میں ما مصدریہ ہے کہ اس کو موصولہ بنائے تو پھر بھی اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ وہ چیز جس کی وجہ سے تم مشقت میں مبتلا ہو جاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ شاق گزرتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے تمہیں تکلیف نہ پہنچے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے آسانی ہو، یہاں پہ بھی تکالیف سے بچ جاؤ اور آخرت کے عذاب سے بھی چھٹکارا حاصل کرو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آسانی پیدا کرنے کی تلقین فرمائی ہے، یسروا ولا تعسروا، مشکل پیدا نہ کرو۔ دوسری صفت یہ بیان کی حریص علیکم، وہ تمہاری بہتری کے لیے بڑا حریص ہے، تمہاری خیر خواہی کے لیے اس کے دل میں تڑپ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ میری اور لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے جنگل میں آگ جلائی اور اس پہ پتنگے جمع ہو گئے، وہ پروانے آگ میں گر رہی ہیں، مذکورہ شخص ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ زبردستی آگ میں گر رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا میری اور تمہاری مثال بھی ایسی ہے۔ انا آخذکم بحجکم وانتم تقعون، میں تمہیں دوزخ میں گرنے سے بچاتا ہوں لیکن تم زبردستی جہنم میں گرنا چاہتے ہو۔ فرمایا کہ تمہارے فائدے کے لیے بہت حریص ہے۔ تیسرا وصف بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ ایمان والوں کے لیے نہایت شفیق مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ اپنا شفقت کا بازو مومنین کے لیے ہمیشہ پھیلائے رکھے، مہربانی کے ساتھ پیش آئے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل ہے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کی طرف سے ادھر ادھر ہو جاتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعریف بیان کی، آپ کی حیثیت کو واضح فرمایا، پھر آگے حکم دیا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر تم روگردانی کرو گے، اگر وہ منہ موڑ لیں تو پھر تم کہہ دو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اگر یہ لوگ آپ سے منہ پھیر لیں تو آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، مجھے کسی دوسرے کا خوف نہیں ہے، کیونکہ جس کی کفایت اللہ کے ذمے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ پہ کمال اعتماد کا ذکر بھی آ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ بھی آ گیا، لا الہ الا ہو، اس اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان صفات کا حامل ہے تو آپ صاف صاف اعلان کر دیا علیہ توکلت، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا۔ دوسرے مقام پہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی کفایت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پہ توکل کمال ایمان کی علامت ہے۔ اللہ ایمان والوں کو یہی تعلیم دی گئی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرے، نیکی کے کام میں مشغول رہے، قلت اور کثرت کی طرف نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پہ اعتماد کرے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ ہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ذات عرش عظیم جیسی بڑی چیز کا مالک ہے تو باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو خود ہی اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ عرش عظیم کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر اپنی ملکیت کو واضح کر دیا۔ تمام چیزوں کا اختیار اور اقتدار اسی کے قبضے میں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اسی پہ بھروسہ کرتے ہوئے قرآن مجید کی اشاعت کریں، اور پھر اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اسے کرنے دے، کسی کی پرواہ نہ کریں۔ تو جہاد کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد آخر میں توحید کا مسئلہ بیان کر دیا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں باہم مربوط ہے۔ جہاد کی تمام مشکلات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے دین کی سربلندی کے لیے برداشت کی جاتی ہے، تاکہ کفر شرک سے بچ کے ہمیشہ کے نقصان سے انسان بچ سکے۔ تو یہ دونوں صورتیں انفال اور توبہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں قانون صلح اور جنگ نہایت تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے، غزوات کا، جہاد کا فلسفہ بھی بیان کر دیا ہے، اور پھر ان احکام پہ عمل کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی صورت میں قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔